رشتے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی اپنی زندگی کے بارے میں. مگر چونکہ آپ نے بات ایسی کی تو آپ کی جو سابقہ جو پارٹنرز رہے ہم سب کو جانتے ہیں, ہمارے کولیگز بھی ہیں, ہم سب کو ہی جانتے ہیں, تو وہ بھی تو اسی شعبے سے تھے, ایک ہی شعبے کے لوگ تھے. بالکل. تو وہ تو ایک طرح سے بڑی کیمسٹری ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے, کم از کم. بالکل ہونی چاہیے تھی. اور دیکھیے بات وہی ہوتی ہے نا کہ ایک مجھے لگتا ہے ایک ایج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں ایک میں سے دو لوگوں میں سے ایک شخص کو نا تھوڑی جلدی ہوتی ہے. اچھا. اوور ایمبیشس ہو جاتے ہیں آپ, اور آپ نا اسی وقت اسی ایج میں طے کر لیتے ہیں کہ یار میرا فیوچر اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے, اگر ایسا نہیں کیا تو میرا فیوچر ایسا ہو جائے گا. ہم کوئی نہیں ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے. دیکھیے میں نے وہ وقت گزارا ہے جس میں میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے. میں نیچے ریسٹورینٹ تھا, یعنی ڈھابا سا تھا جس کے اوپر میں رہتا تھا. میں نے اس سے کھانا مانگا, اس نے کہا یار 350 روپے ادھار ہو گئے, اب آپ جب تک وہ نہیں اتاریں گے جب تک میں آپ کو کھانا نہیں. ایک روٹی یہ ہے. میں نے بسوں پہ ٹریول کیا ہے, میں نے چھتوں پہ بیٹھ کے بسوں کے میں کام پہ جاتا تھا. مجھے ایک بات پتا تھی, میں ایک بہت سالڈ فادر کا بیٹا ہوں, ایک محنتی آدمی جس نے پوری زندگی محنت کی, یورپ میں بزنس اپنا کھڑا کیا, اور میری ایج سے انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ کہیں پہنچ گئے تھے. مجھے یہ پتا تھا اس محنت کا مجھے ایک نہ ایک دن جو ہے نا ریٹرن ملے گا. میں جلدی میں نہیں تھا, لیکن اگر آپ کا پارٹنر جلدی میں اور وہ اس کو اسی وقت یہ چاہیے اور اس کو اسی وقت وہ والی گاڑی چاہیے اور اسی وقت وہ والا گھر چاہیے, تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہ کہو گے یار ویٹ, 5-7 سال ساتھ گزارتے ہیں, 8-10 سال گزریں گے, جمع کریں گے, یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا. اب آپ پر اگر کوئی ٹرسٹ نہ کرے اور اسے جلدی ہو تو پھر ریزلٹس یہی ہوتے ہیں کہ آپ الجھتے ہیں. قصور شاید اس کا بھی نہیں, قصور میرا بھی نہیں, اس سوچ کا تھا جو بیچ میں کہیں آگے پھنس گئی کہ یار ہمارے پاس کبھی ہوگا یہ سب کچھ جو سب کے پاس ہے. تو ایک وقت آیا جب میرے پارکنگ کے نیچے, گھر کے پارکنگ میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. تو ہم بہت جلدی فیصلے کر لیتے ہیں, ہم بہت جلد بازی دکھاتے ہیں, پیسہ, رتبہ, سٹیٹس کے پیچھے. If you love somebody, just be with them and you will see. یار جو ہونا ہوگا. مجھے بات بتائیں سر, ہر کوئی آدمی ملینر ٹریلینر بننے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا نا. Not everybody is Jeff Bezos. Not everybody can become Elon Musk. Not everybody is like, rich. And some people become rich. Yes, you try your best and you do your best. But کیا rich ہونا ہی زندگی کی گارنٹی ہے, خوشیوں کی گارنٹی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. شبون آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, باریک آدمی ہیں, تو لازم بات ہے یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے. کبھی آپ نے انالائز کیا کہ جو آپ کے ساتھیوں کا پوائنٹ آف ویو رہا, اس میں آپ کا اس سارے معاملے میں آپ کا کیا قصور رہا؟ میرا قصور, اب چونکہ کوئی ہے نہیں تو اس لیے میں نے وہ سوال کیا ہے جو کیا جا سکتا ہے آپ سے, کرنا چاہیے. میرا قصور یہ رہا کہ میں ایڈمنٹ رہا اس بات کو لے کر کہ ان چیزوں سے ہمیں رشتے نہیں توڑنے چاہیے. میں 22 سال کا تھا تب بھی میں یہ بات کرتا تھا. مجھے لگتا تھا انتظار جو ہے نا, یہ جو ایک ساتھ کمپینین شپ کا جو سفر ہے, یہی کہیں لے کے پہنچے گا. اگر میں پھر کہوں گا, میری غلطی بس یہ تھی کہ میں ان باتوں کو پھر میں نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا, اس سوچ کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم فیلیئرز ہیں. ہم فیلیئرز نہیں تھے, ہم لوزرز نہیں تھے. اگر آپ میرے منہ پہ کھڑے ہو کے آپ سوچو گے, یہ کہو گے کہ جی آپ فیلیئر ہیں اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریچ اینی ویئر, دیٹ واز مائی فالٹ کہ میں چپ چاپ نہیں سن سکا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ موسٹلی I have been rejected in my relationship. It's not never me کہ میں I said کہ you go. مجھے کہا گیا کہ یار رام نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. بولا اوکے فائن. سو میں کوئی برائی نہیں کروں گا. Amazing people, amazing women, اور اپنے اپنے کرافٹ میں, اپنے اپنے کام میں انہوں نے اپنا نام بنایا, سب کچھ کیا. بٹ شاید جلد بازیاں کہیں ہوتی ہیں جس میں, اچھا میرا بھی قصور یہ رہا کہ میں اس چیز کو اڈیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ جلدی ہے. سمجھ آیا میری بات؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے تاخیر ہو رہی ہو اور وہ وقت پہ ہوں, کچھ چیزوں کا وقت پہ ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے مزاج بھی. دیکھیں وقت آیا نا, پھر ان لوگوں کا بھی اچھا وقت آیا, آ گیا نا, لیکن وہ 10 سال کے بعد آیا. وہ امیمہ ہو یا وہ جویریہ ہو, ان دونوں کا اچھا وقت اپنے جو سفر گزرنا تھا اسی میں, اب وہ میرے ساتھ ہوتی یا نہ ہوتی, وہ وقت اچھا آنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں تو بڑا سپورٹیو رہا ہوں دونوں کے لیے. میں نے جویریہ کو میں انڈسٹری میں لے کر آیا تھا, ٹھیک ہے,
امیمہ کو باقاعدہ ایز اے ٹریننگ میرے لیے شی واز ویری ڈیئر اینڈ شی از اے فینٹاسٹک پرسن. دونوں بہت اچھی خواتین ہیں. لیکن میرے لیے یہ میرے سبجیکٹس تھے کہ یار ان لوگوں کو نا آگے لے کر چلنا ہے اور ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, ساتھ مل کر کچھ کرنا ہے. میرے لیے آئیڈیلائزیشن تھی بریڈ پٹ, انجلینا جولی, فلانا. تو میں نے کہا یار ایک کپل سٹارز ہوتے ہیں نا, کپل سٹار بننا چاہتا تھا. دیٹ ڈنٹ ورک. تو مجھے لگا کہ دے وانٹ دیئر سیپریٹ ٹریکس اینڈ اٹ ہیلپ دیم. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اللہ میاں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو جوڑ کے رکھے تو وہ کامیابی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ ٹریکس لیتے ہیں. تو امیمہ نے اپنے ٹریک میں ماشاءاللہ پورا اس نے اپنا پورا تھروٹل پہ کام کیا, جویریہ نے اپنے تھروٹل پہ کام کیا, اور الحمدللہ آج کوئی ایسے حالات ان کے نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ یار آپ کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہو گئے. they're richer than me, they have more money, they're more probably they have done more than me in the industry. آپ کو لگتا ہے سب اپنی اپنی جگہ الحمدللہ خوش بھی ہیں؟ خوش ہیں. تو ہر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مطلب آپ کی ڈیورس ہو جائے تو کوئی بربادی ہی ہوتی ہے. sometimes it's also good. ابھی جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, جو بھی آپ کے معاملات رہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, لازم بات ہے جو آپ کی بیگمات ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا بالکل, اور ان کو بھی اپنے اظہار کا حق ہے, کسی بھی فورم پہ بات کر سکتی ہیں. جو میرے ذہن میں آیا تھا میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا کیا قصور تھا نا, تو آپ نے اس کے اوپر بھی جواب دے دیا. مگر ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ نے آخر میں کہی, آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی آپ کا تعلق ہمامہ صاحبہ سے اور جویریہ صاحبہ سے بہت ہی احترام کا ہے. بالکل. اور جیسے چھوٹے موٹے کام ایک دوسرے کے ہوتے ہیں وہ جی یہ اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ رشتہ تو دیکھیے ہر گھر کیسے برقرار رہتا ہے, کیسے ٹوٹتا ہے, وہ وہی گھر جو ہے وہ جانتا ہے ایک بات. اور مگر ٹوٹنے کے بعد یہ ہم سب سیکھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ ختم ہو جائے تو اس میں باہمی احترام جو ہے وہ ختم نہ ہو, رسپیکٹ ختم نہ ہو, اور محبت نہیں رہی کوئی بات نہیں مگر اس میں نفرت جو ہے وہ داخل نہ ہو. اس کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ ویسے بھائی مجھے لگتا ہے یہ دو طرفہ جذبہ ہے. ظاہر اگر صرف میں کوشش کرتا اور اس طرف سے نہ ہوتا یہ رسپانس تو قطع تعلقی ہو جاتی ہے. شاید میں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ they are not bad people, circumstances were bad. ٹھیک ہے, اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا زندگی کے بارے میں, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, انہوں نے بھی یہ بات سوچی ہوگی. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ آپ غصے میں ہوتے ہیں, دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں, اور جو کچھ نہیں بھی جو کہتے ہیں نا جو آپ مین نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ بھی کہہ دیتے ہیں, جو ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا وہ آپ کہیں نہ کہیں سے ہیلوسینیٹ کرنے لگتے ہیں. اینڈ ایونچولی گڈ پیپل انڈرسٹینڈ گڈ پیپل, اینڈ دے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ سوچتے ہو یار ٹھیک ہے یہ دو برائیاں تھیں باقی 8 تو اچھائیاں تھیں. اینڈ ایوری بڈی یو نو آر پوائنٹنگ آؤٹ دیٹ وسیع بھائی میں یار یہ 10 باتیں اچھی ہیں تو, اور پوری دنیا کہتی ہے, صرف میں نہیں کہہ رہی, یا میں نہیں کہتا کہ جی جویریہ میں یہ 2 باتیں اچھی تھیں یا 4 باتیں, سب کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کامنلی ایک اچھی عورت ہے, کامنلی ایک اچھا دل ہے. تو وہ جب آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب ہو سکتا ہے میرا فون ان میں سے کسی کو جائے, اگر وہاں سے رسپانس برا آتا ہے کہ ہاں کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے, تو میں فوراً رکھ دوں گا. یا ادھر سے فون آیا اور میں کہوں ہاں کیا مسئلہ ہے, وہ رکھ دیں گے ادھر سے فون. یو لسن, if somebody called you, your ex called you, there must be something. ہاں آپ کا دماغ کھانے کے لیے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے, آپ پر الزامات لگانے کے لیے, آپ کو کسی چیز میں پھنسانے کے لیے کچھ کر رہا ہے تو علیحدہ بات ہے. ایسا میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا, بیکاز میں نے اپنی رسپیکٹ بھی مینٹین کر کے رکھی ہے ہمیشہ. اور کے اندر بھی ایک نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح کا انسان ہوتا ہے, جس کو آپ فیڈ کرتے رہتے ہیں وہ پرورش پاتا رہتا ہے اور وہ بڑا. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ایک چیلنج جو اس سے بھی بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کولیگز ہیں, آپ کا لائف پارٹنر ہے, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, ان کے اندر بھی نیگیٹو پازیٹیو دونوں طرح کا انسان ہے. بعض اوقات ہمارے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کے اندر سے کیا برآمد کر پاتے ہیں. میں شمون کا بہتر روپ برآمد کرتا ہوں, یا ایک وہ چھوٹا سا نیگیٹو روپ ہے مگر میں اپنی باتوں سے اس کو بالکل ایک جائنٹ بنا دیتا ہوں.